والسلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے کم ایک فرد کو کنعان کی جاسوسی کے لیے بھیجا تاکہ دشمن کی صلاحیت کے مطابق تیاری کی جائے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یہ ویڈیو ہماری سیریز اہدنا الصراط المستقیم کی دعا اور ہم مسلمان کی 12ویں قسط ہے۔ پچھلی چند اقساط میں ہم نے بنی اسرائیل کے قرآن میں مذکور جرائم میں سے کچھ کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں بنی اسرائیل کے اس بڑے جرم کا ذکر کریں گے جس کی سزا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد بھی کئی سال جاری رہی۔ قرآن میں سورہ المائدہ میں آتا ہے، اور یاد کرو وہ واقعہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو کہ اس نے تمہیں نبی بنائے اور تمہیں بادشاہ ٹھہرایا اور تمہیں وہ کچھ دے دیا ہے جو دنیا والوں میں سے اس نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، اس کے لیے اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھ پر الٹے نہ پھرو ورنہ نامراد ہو جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا، موسیٰ، اس میں بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں ہرگز داخل نہ ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں۔ ہاں، اگر وہ نکل جائیں تو ہم یقیناً داخل ہو جائیں گے۔ ان ڈرنے والوں میں 2 شخص البتہ ایسے تھے جن پر خدا کی عنایت تھی۔ انہوں نے کہا، تم اس شہر کے لوگوں پر چڑھائی کر کے اس کے دروازے میں گھس جاؤ، پھر جب اس میں گھس جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرو اگر تم اس کے ماننے والے ہو۔ لیکن انہوں نے پھر یہی کہا کہ موسیٰ، جب تک وہ وہاں موجود ہیں ہم اس میں ہرگز کبھی داخل نہ ہوں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس زمین میں حضرت ابراہیم کے ذریعے توحید کے 2 مراکز قائم کیے۔ ایک مرکز عرب کی سرزمین پر بی بی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو بسا کر توحید کی دعوت کا مرکز بنایا، اور دوسری طرف سارہ اور اسحاق علیہ السلام کو بسا کر ارض فلسطین میں توحید کو عام کیا۔ اسی پالیسی کے تحت ان آیات سے واضح ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو ارض مقدس یعنی فلسطین کا وارث بنایا تھا، لیکن یہ وراثت بہت سے آزمائش اور جدوجہد کے بعد ہی ملنی تھی، اور اس جدوجہد کا ایک بڑا حصہ اس پورے علاقے سے شرک کا خاتمہ تھا۔ اس زمانے میں کنعان شرک کا بڑا مرکز تھا، اور اس علاقے کی تسخیر ایک بڑا مشن تھا۔ اسی کے تحت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے کم ایک فرد کو کنعان کی جاسوسی کے لیے بھیجا تاکہ دشمن کی صلاحیت کے مطابق تیاری کی جائے۔ جب جاسوسوں کی یہ جماعت واپس آئی تو یہ حقیقت کھلی کہ وہاں بڑے طاقتور اور وسائل سے بھرپور لوگ ہیں جو آسانی سے بنی اسرائیل پر حاوی ہو سکتے ہیں۔ اس رپورٹ نے پوری قوم کو ڈرا دیا اور انہوں نے جنگ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت یوشع اور حضرت کالب کے علاوہ کوئی حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے ساتھ نہ تھا۔ بنی اسرائیل کی اکثریت نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اللہ اور اس کے رسولوں کی تصدیق بھی کی، اور تم اور تمہارا پروردگار دونوں جاؤ اور لڑو جیسی باتیں کی۔ یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ یہ وہی جماعت ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال، فرعون اور اس کی قوم پر عذاب، اور اللہ بزرگ و برتر کے انعامات من و سلوہ کی صورت میں دیکھ لیے تھے، اور اتمام حجت اپنی آخری سطح تک ہو چکا تھا۔ جیسا کہ قسط نمبر 2 میں ہم نے جانا تھا کہ اتمام حجت کے بعد فوراً جزا اور فوراً سزا ملتی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اور پھر اللہ کا فیصلہ قرآن میں یوں بیان ہوتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس پر موسیٰ نے دعا کی، پروردگار، میری ذات اور میرے بھائی کے سوا کسی پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، لہٰذا تو ہمیں اور ان نافرمان لوگوں کو الگ الگ کر دے۔ فرمایا، یہی بات ہے تو یہ سرزمین 40 برسوں کے لیے ان پر حرام ہے، یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، اس لیے اب ان نافرمانوں پر افسوس نہ کرو۔
عام طور پر انکار کی سزا موت ہوتی ہے، مگر چونکہ اللہ کو اسی قوم میں سے ایک بہترین کردار کے لوگ پیدا کرنے تھے، لہذا اللہ نے فیصلہ کیا کہ ان کی موجودہ نسل اس صحرا اور بیابان میں بھٹکتی بھٹکتی ختم ہو جائے گی، اور ان کی دوسری نسل ہی اپنے بزرگوں کے کرنے والے کام اللہ کی خوشنودی کے لیے سر انجام دے گی۔ بائبل میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوتا ہے، اور خداوند نے موسیٰ اور ہارون سے کہا، میں کب تک اس خبیث گروہ کی جو میری شکایت کرتی رہتی ہے برداشت کروں؟ بنی اسرائیل جو میرے برخلاف شکایتیں کرتے رہتے ہیں، میں نے وہ سب شکایتیں سنی ہیں، سو تم ان سے کہہ دو، خداوند کہتا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم ہے کہ جیسا تم نے میرے سنتے کہا ہے میں تم سے ضرور ویسا ہی کروں گا۔ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہاری ساری تعداد میں سے یعنی 20 برس سے لے کر اس سے اوپر عمر کے تم سب جتنے گنے گئے اور مجھ پر شکایت کرتے رہے، ان میں سے کوئی اس ملک میں جس کی بابت میں نے قسم کھائی تھی کہ تم کو وہاں بساؤں گا جانے نہ پائے گا، سوائے یفنہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یوشع کے، اور تمہارے بال بچے جن کی بابت تم نے یہ کہا کہ وہ تو لوٹ کا مال ٹھہریں گے، ان کو میں وہاں پہنچاؤں گا، اور جس ملک کو تم نے حقیر جانا وہ اس کی حقیقت پہچانیں گے، اور تمہارا یہ حال ہوگا کہ تمہاری لاشیں اسی بیابان میں پڑی رہیں گی، اور تمہارے لڑکے بالے 40 برس تک بیابان میں آوارہ پھرتے اور تمہاری زناکاریوں یعنی بدعہدیوں کا پھل پاتے رہیں گے۔ یہ ذلت بھری طویل سزا جاری ہو گئی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون اپنی قوم کی تربیت میں معمور رہے، یہاں تک کہ موت کا پروانہ آ گیا، اور یہ دونوں بہترین انسان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ان دونوں پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے۔ پہلے حضرت ہارون اور اس کے کئی برس بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا، مگر حضرت موسیٰ نے جانے سے پہلے ایک نئی نسل کی تربیت مکمل کر لی، اور اللہ کا مشن پورا کرنے کی ذمہ داری حضرت یوشع کو دے گئے، جو بنی اسرائیل کے اگلے نبی تھے۔ یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ سزا کا اعلان ہونے کے بعد کچھ نوجوانوں کا جوش جہاد بلند ہوا اور وہ لڑنے نکلنے کھڑے ہوئے، لیکن آزمائش کا وقت گزر چکا تھا اور اللہ کا ہاتھ اٹھ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ کے روکنے کے باوجود یہ جتھا لڑنے چلا گیا، لیکن ان سب کو شکست اور موت کا منہ دیکھنا پڑا۔ چند چیزیں یہاں غور طلب ہیں۔ اللہ کا مطالبہ سمعنا واطعنا ہے، یعنی جو سنو اس پر فوراً عمل کرو۔ یہ رویہ اسی وقت ظاہر ہوتا ہے جس کی بندگی پر آپ کی پوری آمادگی ہوتی ہے، اور جان جیسی قیمتی شے بھی ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ بنی اسرائیل کا یہ رویہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ناقابل قبول تھا۔ یہی حصول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسباب اور تیاری اللہ پر توکل کے باوجود ضروری ہیں، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو جاسوس بھیجنے کی ضرورت نہ تھی۔ تیسری چیز یہ کہ صحیح وقت پر فیصلہ ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہی حال ہوتا ہے جو ان نوجوانوں کا ہوا جو سزا کے بعد لڑنے چلے گئے۔ آخری چیز وہ جماعت کا نظم و ضبط قائم رکھنا ہے، ورنہ شکست اور خواری ہی مقدر ہے۔ ان اصولوں کا آج کے مسلمانوں کے رویوں پر اطلاق کیجیے اور خود ہی فیصلہ کریں کہ کیا ہم آج اس صراط مستقیم پر ہیں جس کی ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں ہم بنی اسرائیل کی پچھلی قصات میں ذکر کی گئی چند مزید غلطیوں کا خلاصہ کریں گے اور ان غلطیوں کا آج کے مسلمانوں پر اطلاق کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔